اچھا، بخاری میں جو روایت ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر پھر چلے گئے تھے، تو اس کے بعد جب وہ واپس آئے وہ اس وقت آئے تھے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی. وہ گھر پر آئے تو اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تو واپسی چلے گئے. پھر دوبارہ آئے تو ان کی دوسری شادی ہو چکی تھی. اب یہ روایت بخاری میں موجود ہے، تو کیا یہ روایت درست ہے؟ اس روایت کے بارے میں کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ دیکھو، اس روایت میں یہ جو بات ذکر ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے اور بعد میں اس وقت آئے جب شادی، یہ جو ٹکڑا ہے پورا، اس کو تو علماء نے قبول نہیں کیا ہے. اچھا. محققین علماء نے واضح ذکر کیا قرآن کے خلاف جاتا ہے. اور کسی بھی روایت کو قبول کرنے کے لیے یہ پہلی شرط ہوتی ہے کہ قرآن پاک کے ظاہر سے وہ متعارض نہ ہو. اگر قرآن پاک کا ظاہر کچھ اور کہہ رہا ہے، روایت کے الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو دو راہیں علماء کی. اس روایت میں ہم ایسی تعویل کریں گے کہ وہ قرآن کے الفاظ کی مطابقت میں آ جائے. یہ بھی اصل میں روایت کو رد کرنا ہی کہلاتا ہے، کیونکہ ہم نے ظاہری معنی رد کر دیا، ہم نے وہی معنی مراد لیا کہ جو قرآن پاک کا ظاہر کہہ رہا ہے. اور ایک طبقہ علماء کا ایسا ہوتا ہے جو تعویل نہیں کرتا، صرف سٹاپ کر دیتا ہے. بھئی چونکہ یہ روایت ہمیں قرآن کے خلاف لگ رہی تھی ہم نے سٹاپ کر دی، یا یہ بات ہمیں قرآن کے خلاف لگ رہی تھی ہم نے چھوڑ دی. تو یہ دونوں راہیں پھر علماء کرام کی اس روایت کے اوپر نکلتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ اس قابل ہو گئے کہ کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگ گئے، تو آپ کے والد نے پھر اپنے بچے سے کہا تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ ہمیں اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے. اچھا، یہ جو الفاظ ہے اس پہ غور کیجئے گا. فلما بالغ معہ السعی، ایک تو اللہ نے صرف یہ ذکر نہیں کیا فلما بالغ السعی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس خاص عمر تک پہنچ گئے، بلکہ اللہ نے فرمایا فلما بالغ معہ السعی، جب آپ کا بیٹے آپ ہی کے ساتھ اس عمر تک پہنچ گئے. یہ جو معیت کا لفظ اللہ نے ذکر کیا یہ واضح دلالت کر رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن سے آپ کی تربیت میں تھے، آپ کے پاس تھے، جدا کب ہوئے؟ یعنی ایسی جدائی نہیں کہ جس طرح وہ روایت میں ذکر ہوئی کہ چھوڑ کے چلے گئے اور تو بالکل 20-25 سال تک کبھی ملاقات، ایسی جدائی کا ذکر تو قرآن نہیں کر رہا. دوسری بات فلما بالغ معہ السعی، یہ اس عمر کو کہا جاتا ہے جسے 10 سال 11 سال 12 سال، بس یہ جو عمر ہوتی ہے 10 11 12 سال کی، اس کو اطلاق عربی میں کیا جاتا ہے فلما بالغ معہ السعی کا، کہ جب وہ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا. یہی وجہ آپ دیکھیں گے کہ جمہور مفسرین محققین نے یہی ذکر کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 12 سے 13 سال ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. لہذا قرآن پاک کا ظاہر جس وقت ایک بالکل واضح بات کر رہا تھا، اس روایت میں کچھ ایسی باتیں آ گئیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے، پھر واپس کبھی بھی نہ آئے. آپ جوان ہو گئے، آپ کی شادی ہو گئی، پھر واپس تشریف لائے اور واپس آ کر کے اس نکاح کو ختم کرنے کا حکم فرمایا. پھر بغیر ملاقات کی آپ تشریف لے گئے، پھر آپ کی دوسری شادی ہو گئی تھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے اور باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی تھی. چونکہ یہ واقعہ قرآن کے ظاہر الفاظ سے متعارض ہو رہا تھا، عمر کے لحاظ سے بھی اور میت کے حساب سے بھی، اس وجہ سے محققین علماء نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ یا تو ہمیں تعویل کرنی پڑے گی یا ہم بالکل واضح طور پر اس کو ترک کر دیں کہ قرآن کا ظاہر اس کی تائید نہیں کر رہا. تو یہاں پر جو بات آ رہی ہے معہ السعی کے مطابقت میں نہیں آ رہی ہے روایت، کہ وہ روایت الگ بات کر رہی ہے اور قرآن الگ بات کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ روایت قبول نہیں کی جائے گی. نہیں، اس روایت کی یہ جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے اس کو قبول نہیں کریں. لیکن ہے بخاری کی روایت، اس روایت میں مزید بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قرآن کی مطابقت میں ہے، مخالفت میں نہیں ہے. اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک روایت میں آنے والی 10 باتیں ہوتی ہیں، اس میں سے 9 قرآن کے مطابق ہوتی ہے، 10ویں بات کے اندر راوی سے غلطی ہو جاتی ہے، قرآن کی مخالفت کی بات ہوگی، ہم پکڑ لیں گے. لیکن اس ایک غلطی کی بنیاد پر جو 9 باتیں قرآن کی مطابقت میں، اس کو تو ردم نہیں کر سکتے نا. یہ بات ذہن میں رکھیں، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اتنی بات کرنی چاہیے جتنی ہے. بہت سی روایات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آدھی بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن آدھی بات میں کچھ ایسا عیب آ جاتا ہے، غلطی لگ جاتی ہے، قرآن کی مخالفت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن جتنی بات مطابقت ہے ہم اس کو نہیں. یہ جو بات میں نے ذکر کی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جدائی اور ملاقات کی، یہ بات قرآن کی مطابقت میں نہیں ہے، علماء نے رد کیا ہے اس کو. اچھا، نارملی جب یہ واقعہ سنتے ہیں، ہم بخاری میں پڑھتے بھی ہیں، تو ہر کوئی اسی طریقے سے بیان کرتا ہے. زیادہ تر شارحین اس پر کوئی گفتگو کرتے نہیں ہیں کہ جناب یہ واقعہ قرآن کی مخالفت میں ہے یا معہ السعی کی مخالفت میں، جیسے آپ نے بیان کیا. تو عام طور پر تو عوام یا جو طالب علم ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہر فن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رجال پیدا کیے ہوئے ہیں. ہر شخص ہر فن کا ماہر بھی نہیں ہوتا ہے. ہر شارع جو شرح لکھ رہا ہے بخاری کی، یا ہر شارع جو شرح لکھ رہا ہے قرآن کی تفسیر کر رہا ہے،
یقیناً اس کی نظر ہر چیز کے اوپر نہیں جا سکتی، وہ کئی ابحاث ایسی ہیں کہ جو اس کے نہیں دماغ وہاں گیا، اس کی سوچ وہاں نہیں گئی، دوسری کسی کی چلی گئی. ایسا بالکل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایک روایت آتی ہے یا روایت کے علاوہ بھی کوئی بات ہوتی ہے، وہ بہت سالوں محیط ایسا ہوتا ہے کہ علماء کی توجہ نہیں جاتی، لیکن پھر کوئی ایک مرد قلندر اللہ ایسا پیدا کرتا ہے جس کی توجہ چلی جاتی ہے اور وہ متنبع کرتا ہے کہ یہاں یہ غلطی تھی، اور پھر علماء اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ بالکل ٹھیک بات اس نے کی ہے. اس کی بہت سی مثالیں ماضی میں بھی ملتی ہیں. اس لیے بہت سے شارحین ایسا ہے کہ جن کی توجہ نہیں جائے گی وہ شرح کر کے چلے جائیں گے. اچھا، یہ بات چبھتی بہت ہے کہ ایک عرصے تک جو ہے نا وہ کسی کی نگاہ نہیں گئی اس نقطے کی طرف، اس غلطی کی طرف. اس دور میں جو لوگ غلطی میں مبتلا رہے، اس میں طالب علم بھی رہے، علماء بھی غلطی میں رہے، بھائی بڑے مفسر نے لکھا ہے لہٰذا مان لیتے ہیں چاہے وہ غلطی ہے. تو اب یہ کوئی بات عجیب سی نہیں ہوتی؟ شاید میں کچھ الگ سے بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جناب اتنے ٹائم میں کسی کو اللہ رب العزت نے یہ نقطے کی طرف توجہ نہیں دلائی. دیکھیے گا اللہ طاقت سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں دیتے. اگر میری توجہ ہی کسی چیز کی طرف نہیں گئی تو نسیان ہے یا خطا ہے وہ تو ہمیں معاف ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ذکر کیا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو نسیان ہو جائے یا ہم سے جو خطا ہو جائے اس پہ ہماری گرفت نہیں کرنا. اس امت کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی سنائی تھی کہ اس امت سے نسیان اور خطا کو اللہ نے معاف کر دیا. تو یہ خطا ہوتی ہے، نسیان ہوتا ہے توجہ نہیں گئی یا غلطی لگ گئی، میں ٹھیک سمجھ رہا تھا وہ بات ٹھیک نہیں تھی، یا میں غلط سمجھ رہا تھا اور وہ بات ٹھیک تھی، غلطی لگی نا. میرے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، باقی غلطی انسانوں کو ہی لگیں گی چونکہ نبی نہیں ہے. اگر اس دور میں نبی ہوتے تو ہم ہر چیز کو قطعی درجے کے اوپر لے جاتے، اپنا کوئی بھی اجتہاد ہوتا تصدیق کروا لیتے، ٹھیک ہوتا تو قطعی درجہ حاصل ہو جاتا. چونکہ اب رسالت اور نبوت کا دور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اجتہادات ہیں اور اجتہادات کے اندر غلطی بھی ہوتی ہے اور درستگی بھی ہوتی ہے. جہاں غلطی ہے وہ ایک اجتہادی غلطی کہلائے گی، کیونکہ عالم کی نیت اور قصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط استدلال کرے. غلطی ہوگی غلطی معاف ہے، نسیان ہوگا نسیان معاف. اس لیے یہ چیز اس پہ متعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یار کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت عرصے تک علماء کی توجہ نہیں گئی، شارحین کی توجہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سارے پیریڈ کے اندر نسیان رہا یا خطا رہی، اللہ تعالیٰ نے اس امت میں خطا اور نسیان معاف کر دیا. اچھا، بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مفسرین کو پڑھتے ہیں نا تو 700-800 سال کے مفسرین مطلب اس نقطے کو نہیں اٹھاتے. پھر بعد میں آ کر کوئی اللہ رب العزت نے کسی کو طاقت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے، تو وہ اس نقطے کو ظاہر کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب تقریباً 700-800 سال سے مفسرین اس بات کی طرف نہیں گئے، ان کی توجہ نہیں گئی. تو اب بعد میں آنے والے کہتے ہیں لے بھائی یہ کیا ان سے بڑا ہو گیا؟ جیسے بالفرض ائمہ ہیں ہمارے مجتہدین ہیں، بالفرض امام ابو حنیفہ گئے، ان سے کوئی بات ایسی آئی جو صحیح نہیں تھی، بعد میں کسی نے آ کر درست کی تو کہتے ہیں لو بھائی یہ کیا امام ابو حنیفہ سے بڑا ہو گیا. دیکھیں یہ ہے تربیت آپ کی، کہاں تربیت ہوئی ہے، آپ نے کہاں پڑھا ہے، آپ کی ذہن سازی کیسی ہوئی ہے. جب امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی، مالک ہوں یا حنبل ہوں یا کوئی بھی دنیا کا عالم دین ہو، سوال یہ ہے کہ کیا وہ نبی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں گے وہ نبی نہیں ہے تو ختم ہو گئی بات. پھر اس کو نبوت کے درجے میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان سے جو بھی اجتہاد ہوگا وہ ٹھیک ہی ہوگا، ان کی جو تحقیق ہوگی وہ 100% ٹھیک ہی ہوگی، یا ان کی ہر چیز کی طرف توجہ ہوگی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے گا اللہ کے رسولوں اور نبیوں کو اللہ کی وحی کی تائید ہر وقت حاصل ہوتی ہے، اس لیے جب وہ اجتہادی خطا کی طرف جانے لگتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رہنمائی مل جاتی ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اسی طرح دیگر جگہ اللہ نے فرمایا لما اذنت لهم، کہ آپ نے کیسے اذن دے دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً رہنمائی مل جاتی. لیکن اگر کوئی شخص رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، وہ کتنا بھی بڑا عالم دین ہے، اس کو اللہ کی طرف سے وحی کی رہنمائی نہیں ہو رہی، بہت سی چیزیں اس کی طرف توجہ نہیں گئی ہوں گی، کسی دوسری طرف توجہ چلی گئی. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی اجتہادات منقول ہیں، آپ کے شاگردوں نے کم اختلافات ان سے کی ہیں، یا متاخرین علماء کرام نے کم اختلافات ان سے کی ہیں. بڑے بڑے مسئلوں کو کہا کہ بھئی یہاں دلیل تو ہے ہی نہیں، دلیل کمزور ہے. تو کسی بھی غیر عالم کو، جو عالم ہے مجتہد ہے، اس کی عزت، قدر، اہمیت سب کچھ ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ نبی نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر بات یا ہر تحقیق کو حرف آخر سمجھ لیں. یہ تو قرآن پاک کے خلاف ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ عالم کی تحقیق حرف آخر نہیں ہوتی، اور دنوں میں آتے اور تحقیق ہوتی رہے گی. آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ بہت زیادہ مزاج پایا جاتا ہے کہ جو اس کا بڑا ہے، جس کو اس نے اپنا بڑا مان لیا ہے، امام مان لیا ہے، اب وہ کہتے ہیں نہیں جناب بس انہوں نے جو کہا ہے نا اس معاملے میں وہ حرف آخر ہے، اس کے آگے پیچھے ہم نہیں جائیں گے. یہ ذہن بنتا کیسے ہے؟ کہاں تربیت پاتے ہیں یہ لوگ؟ کیسے ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ دیکھیں اسی طرح ٹھیک ہوں گے کہ آپ مقدمات اپنے ٹھیک رکھیں، جو آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں، آپ کا حلقہ احباب جو ہے ان کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات بتائیں. صحیح.
ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں دیکھیں، جب اس کو میں نارملی کہتا ہوں فرقہ بن جائے یا فکر بن جائے اور آپ اس کی تبلیغ شروع کر دیں تو غیر شعوری طور پر یہ تصورات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیں تبلیغ کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب میں تبلیغ کر رہا ہوں کسی ایک فکر کی یا فرقے کی تو اس کا مطلب ہے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، چاہے زبان سے بولوں نہ بولوں، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بیان کی ہے، یہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں۔ جبھی تو میں تبلیغ کر رہا ہوں، بھائی تبلیغ تو دین کی ہوگی نا۔ جب میں کسی فکر کی تبلیغ کر رہا ہوں تو اس کو میں نے وہی مقام دے دیا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی فرقے کی تبلیغ میں لگ گئے تو اس فرقے کے جو نمائندگان، آپ اس کو غلط کیسے بولیں گے؟ آپ خود تو تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب جب آپ نے ان کو غلط کہہ دیا تو obviously وہ فرقہ آپ کو قبول نہیں کرے گا کہ بھائی انہی کے نام پر یہ فرقہ ہے اور آپ انہی کو غلط ثابت کرنے پہ تل گئے۔ اسی وجہ سے فرقہ واریت ہوتی ہے یا فکری جو ہماری تبلیغیں ہوتی ہیں یہ نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ دیکھے گا امام ابو حنیفہ بڑے عالم گزرے، امام شافعی، مالک، حنبل، یہ بہت بڑے بڑے مجتہدین گزرے۔ اوائل دور کے اندر ان کے نام سے بھی جو منسوب فقہ ہے اس کو اجتہادات کا درجہ دیا جاتا تھا، تحقیقات ایک لطف لیا جاتا تھا۔ لیکن بہت سی صدیاں ایسی گزری ہیں کہ یہی جو مسلک تھی حنفی شافعی، یہ آپس میں فرقے بن کے بھی لڑے ہیں۔ اچھا، بالکل ایسے بھی ادوار گزرے ہیں، یہاں تک کہ 9ویں اور 10ویں صدی ہجری کے اندر یہ لڑائی اس قدر شدت اختیار کر گئی تھی فرقہ بن کر کہ فتوے باقاعدہ آیا کرتے تھے، جس طرح آج ہوتے ہیں نا کہ دیوبندی سے بریلوی آپس میں نکاح کرنا حرام ہے، شیعوں اس طرح فتوے آیا کرتے تھے کہ شافعی کی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے، حنفیوں کی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ چیز بھی فرقہ اسی وقت ہوئی تھی کہ جب ان اجتہادات کو ہم نے ایک دین کی تبلیغ کے طور پر ہم نے پھیلانا شروع کیا تو ان کو پھر ایسا ہی لگا کہ جو امام ابو حنیفہ کی تحقیقات ہے اصل میں دین وہی ہے، وہی ٹھیک طرح سمجھے، پھر اس کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ 9ویں 10ویں صدی ہجری کے اندر آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر کے جھوٹ بھی بہت بولا گیا اسی بنیاد پر۔ جیسے بہت سے حنفی متشدد لوگ تھے جنہوں نے جھوٹی حدیث بنا لی کہ جو رفع الیدین نماز میں کرے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ جھوٹی حدیث 9ویں 10ویں ہجری کے اندر گھڑی گئی تھی اور صرف اسی نفرت کے اندر کہ شافعیوں سے حنفیوں ان کی ایک نفرت دل میں بیٹھ گئی تھی۔ تو مختلف ادوار آئے ہیں، یہی علماء اور ان سے منسوب جو فقہ تھی یہ فرقے بن کے بھی آپس میں لڑے، پھر ختم بھی ہوا، پھر ان کی تحقیقات کو اجتہادات کے درجے میں رکھا بھی گیا، یہ مختلف ادوار آتے رہے۔ آج بھی دنیا کی جو اکثریت کو اگر آپ دیکھیں گے جیسے مکہ، مدینہ، کویت، قطر، مصر، یہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندر یہ مذہبی فرقہ واریت نہیں ہے۔ علماء کے اجتہادات کو اجتہادات رکھتے ہیں، سب کی تحقیقات کو پڑھتے ہیں، ویلیو دیتے ہیں، عمل اس پہ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ مضبوط دلیل میں ہوگا۔ ہاں پاکستان انڈیا کا ماحول تھوڑا سا الگ ہے، یہ آج بھی ہمارے یہاں اگر ایک حنفی موقف سامنے آ گیا اور آپ کہیں کہ دلیل میں کمزور ہے شاید وہ اس چیز کو بھی ہضم نہ کریں اور وہ کہیں کہ بھئی تو زیادہ ہی بڑا آ گیا آج کے دور میں۔ اچھا، اسی حوالے سے اگر کسی روایت پر ماضی میں علماء نے کلام نہیں کیا، اس کی وضاحت نہیں کی، تو کیا اب کوئی یہ وضاحت کر سکتا ہے کہ جناب میرے علم کے مطابق یہ روایت قرآن کے مخالفت میں جاری ہے تو اس روایت کو میں قبول نہیں کر رہا، قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ بات میں قبول کروں گا، تو آج بھی اجازت ہے دین کے اندر کہ وہ ایسا کر سکتا ہے؟ قابل ہے، اہل ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ اس کی ماضی میں بھی سینکڑوں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، یعنی ایسی ایسی روایات جس کو 600 سال تک علماء نے صحیح کہا، 7ویں صدی کے اندر آ کر ایک عالم نے کہا کہ مجھے اس کا متن ٹھیک نہیں لگ رہا، پھر علماء نے اس بات کو قبول کیا۔ اسی طرح بہت سی روایات ہیں جس کو 1200 سال تک علماء نے رد نہیں کیا، ان کی توجہ نہیں، آج بھی نہیں جاتی، آج بھی تفسیروں کے اندر بھری پڑی ہیں وہ روایتیں، لیکن اللہ نے ایسے عالم پیدا کیے جنہوں نے فوراً انگلی اٹھائی کہ یار یہ تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن الگ بات کر رہا ہے۔ میں اس کی مثال پہلے بھی کئی دفعہ دیتا ہوں، جیسے ابن حجر عسقلانی، وہ ایک مشہور روایت ہے امام بخاری کی کہ انسانیت کا قد پہلے 120 فٹ ہوتا تھا، بالکل، اور 120 فٹ سے آہستہ آہستہ قد کم ہوا اور آج ہم اتنے ہیں۔ اس بات کو ابن حجر عسقلانی نے رد کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مشاہدہ اس چیز کا انکار کرتا ہے، ہزاروں سال پرانی آبادیاں بھی جو دریافت ہوتی ہیں آپ ان کو بھی غور کر لیں، ان کے رہن سہن، کمرے، برتن سب اسی سائز کے ہوتے ہیں کہ مطلب 120 فٹ کا قد ہو تو سیب تو رائی کا دانہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے تخلیق کی اس کے بالکل خلاف نظر آ رہا ہے۔ اس کے متن پر انہوں نے اعتراض کیا تھا اور بہت ویلڈ تھا، اس کا جواب آج تک کوئی دے نہیں سکا ہے، اور 7ویں صدی مطلب جب سے یہ حدیث چل رہی ہے سب صحیح سمجھتے آ رہے ہیں، سب سے پہلے شخص ابن حجر عسقلانی ہے جنہوں نے اس کے متن پر اعتراض کیا اور ویلڈ اعتراض تھا۔
اسی طریقے سے بہت سی روایات ایسی ہیں، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اس آیت کی شرح کے اندر جو وہ روایت بیان کر دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو پنجتن کو لے کر تشریف لے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ندعو ابناءنا وابناءکم، قوم کے بیٹوں کی بات چل رہی ہے، عربی کا مزاج دلالت کر رہا ہے۔ اگر اس سے مراد فیملی ممبرس ہوں تو یہاں پر قرآن پاک پر یہ اعتراض بہت زیادہ لازم آ جاتا ہے، اس لیے کہ جو اہل کتاب کے بڑے آئے ہوئے تھے وہ تو فیملیوں کے ساتھ نہیں آئے ہوئے تھے، تو یہاں قوم کے بیٹوں بیٹیوں کی بات چل رہی تھی، فیملی ممبرس کی بات ہی نہیں چل رہی۔ شیخ رشید رضا صاحب نے اس پر اعتراض کیا کہ قرآن کی عربی اس کی تائید نہیں کر رہی۔ اسی طرح ایک بہت مشہور روایت ہے، جیسے ہم قرآن کی آیت ہے نا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جسے ہم کہتے ہیں عہد الست ہوا تھا روحوں سے، اصل میں ہوا یہ کہ یہ ایک روایت آئی ہے، اور روایت کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آپ کی کمر کے اوپر مسح کیا، تو جتنی بھی روحیں آپ کی اولاد سے پیدا ہونی تھی وہ سب کی سب حاضر ہو گئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا ان سب ارواح کے ساتھ کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب روحوں نے جواب دیا جی اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم ان روحوں کو واپس کر دیا گیا، اور آدم علیہ السلام کی نسل سے پھر اس واقعے کو اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک عہد لیا تھا، وہ آج ہمیں یاد نہیں، ہم عہد بھول چکے ہیں، یاد ہوتا تو یہ جتنی بھی چیزیں، یہ اصل میں ایک روایت آئی تھی، اس سے قرآن کی آیت کی شرح ماضی میں بہت سے علماء نے بنا دی، توجہ نہیں گئی۔ لیکن سب سے پہلے شیخ ابن تیمیہ صاحب آئے تھے رحمۃ اللہ علیہ، بالکل واضح کہ خدا کے واسطے قرآن کے خلاف ہے، عربی ہی متحمل نہیں ہے کہ ہم اس روایت سے قرآن کی اس آیت کی شرح بنا دیں۔ قرآن الگ چیز بیان، یہاں واقعہ ذکر ہو رہا ہے، قرآن سنت ذکر کر رہا ہے، یہاں نہ سیاق تائید کر رہا ہے نہ سباق، یہاں سیاق بھی تائید کر رہا ہے سباق بھی تائید کر رہا ہے، تو اسی وجہ سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ نے بہت سے علماء ایسے پیدا کیے ہیں بعد میں جو واضح کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہ چیز یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار پہلے نہیں ہوا، آج قابل ہے، اہل ہے، اگر کوئی آج کسی حدیث کے متن پر اعتراض کرتا ہے اسے پتہ ہے وہ کیا اعتراض کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک تو طبقہ ہمارے یہاں نا منکرین روایت، منکرین حدیث ٹائپ کا، وہ قرآن کی مطابقت حدیث بھی ہو گیا، میں نہیں مانتا حدیثوں، اور بھائی اس کو نہیں ماننے کا مطلب آپ قرآن کو نہیں مان رہے، وہ قرآن کی تو بات چل رہی ہے، جب قرآن کسی چیز کی تصدیق کر رہا ہے تو وہ کس کا انکار ہے؟ اگر میں کروں تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، قابل ہے، اہل ہے، وہ اعتراض کر رہا ہے، ویلڈ اعتراض ہے، اس کو ویلیو دینی چاہیے، چاہے وہ آج کے دور کا ہو، چاہے آج سے 1000 سال بعد کوئی عالم دین پیدا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں قربانی کے حوالے سے بھی مسائل کرنے، آگے قربانی آ رہی ہے جی ناظرین، تو امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اگر سمجھ میں آئے اور پسند آئے تو اس کو آگے شیئر بھی کیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔